پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ ہے، اس کے معنی ہیں، معنی کی اقسام ہیں، اصطلاحی معنی ظاہر ہے۔ اور جب آپ معنی کی بات کرتے ہیں تو آپ تصورات کی بات کرتے ہیں۔ اب تصورات کا فہم، تصور کا فہم آپ کا کیا ہے؟ یہ تصورات کیا ہوتے ہیں، فہم کیا ہے؟ مختلف لوگوں کا مختلف فہم ہے اس بارے میں بھی کہ تصورات آتے کہاں سے ہیں۔ تصورات آتے کہاں سے ہیں، اس میں بھی لوگوں کے مختلف تصورات ہیں، خیالات ہیں، اور ان کا فنکشن کیا ہے، یہ فنکشن کیا ہے، عمل کیا ہے ان کا، یہ اہم بحث ہے۔ سائنس ایک تصور ہے، اور سائنس کے کئی تصورات ہیں، یعنی حقیقت کو تو چھوڑ دیں، حقیقت کیا ہے؟ جب حقیقت کے ایک سے زیادہ تصورات ہیں تو تصورات خود جو ہے حقیقت بن جاتے ہیں۔ فنومنالوجی والے انہوں نے یہ بات یعنی واضح وضاحت سے کی، اس میں مطلب دیکھیں گے یعنی انقلابات کی، جب آپ انقلابات کی تاریخ پڑھتے ہیں یا اس کی وجوہات پڑھتے ہیں تو بعض اوقات انقلاب اس لیے آیا کہ لوگوں نے کہا کہ مطلب یہ ہے کہ معاشی جو ہے حالات بڑے دگرگوں تھے، تو اس میں ایک تو معاشی حالات کی حقیقت ہے، وہ تو اہم ہے، لیکن یہ کہ افراد کا جو رد عمل ہے وہ اس پہ منحصر ہے کہ حقیقت کا فہم کیا ہے ان کا، یعنی حقیقت کا تصور کیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ معاشی حالات جو ہے بالکل اچھے عمومی طور پہ، لیکن لوگوں کا جو تاثر ہے یہ ہو کہ معاشی حالات دگرگوں ہیں، تو لوگوں کا جو عمل ہے یا ان کا رد عمل ہے وہ ان کے تاثر، ان کے فہم پر مبنی ہوگا۔ اس کا یعنی حقیقت ہو سکتا ہے بالکل مختلف ہو، ایسا ہوتا ہے، یعنی ایسا ہوا ہے، اس لیے مطلب افواہیں جو ہے یعنی پورے اکنامک کریشز، فائنینشیل کریشز افواہوں کی بنیاد پہ، افواہ مطلب یہ ہے کہ یہ بنیاد پہ آ سکتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ایک انویسٹر جو ہے، بڑا انویسٹر، اس نے ایک بات سنی اور اس نے جو ہے پینک ہو گیا، اس نے کہا کہ مطلب یہ کہ یہ حالات جو خراب ہونے والے ہیں، اس نے اپنے اسٹاک بیچ لیے، اور کسی دوسرے نے اس کو دیکھا یار یہ کیوں اسٹاک بیچ رہا ہے، اس نے بھی وہی بات سنی، تو یہ ایک چین ری ایکشن جو ہے جاری کر، جن لوگوں نے 2008-9 کے، میں نے ایک زمانے میں اس کا مطالعہ کیا تھا، تو اس لیے کریش کے وجوہات ان میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مطلب یہ کہ ایک معاشی حالات تو ایک حقیقت تو ہے ہی، لیکن یہ کہ اس کے اوپر لوگوں کے جو ان حالات کے بارے میں جو تاثرات ہیں مختلف مراحل پہ، اور اس کے بارے میں جو رد عمل ہے، وہ خود ایک ایکشن اور چین ری ایکشن جاری کر سکتا ہے، جس کا معاشی حقیقت سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، یعنی کوئی ایگزیکٹ تعلق نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ، تو کہاں سے کہاں پہ پہنچے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حقیقت تو ایک چیز ہے، حقیقت کیا ہے، یعنی سائنس کی حقیقت ایک، لیکن لوگوں کے اس حقیقت کے تصورات کیا ہیں، وہ خود ان کی ایک جان بن جاتی ہے، یعنی معنی کو تو چھوڑیں، الفاظ بھی، الفاظ جو ہیں ان کا تعلق معنی سے، الفاظ جو ہیں ایک بار جب ادا ہو گئے تو ان کی اپنی ایک حقیقت ہے، وہ پھر دوسروں پہ بھی اثر کر سکتے ہیں اور آپ پر بھی اثر کر سکتے ہیں، انٹرن، اور آپ کی جو سبسیکوینٹ عمل ہے اس کو بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں، اس کو متعین کر سکتے ہیں۔ تو سائنس جو ہے ایک حقیقت، اگر آپ اس کو حقیقت یعنی تھنگ ان اٹ سیلف، اپنی فی نفسی ہی ایک اس کی حقیقت ہے۔ آج پھر اس سائنس کے بارے میں لوگوں کے تصورات ہیں، ظاہر تصورات کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تصورات خود حقیقت بن جاتے ہیں۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں سائنس کی، تو صرف یہ اس میں اہم نہیں ہوتا کہ سائنس بطور حقیقت کیا ہے، بلکہ لوگوں کے تصورات کیا ہیں، اور وہ تصورات جو ہیں دوسرے تصورات سے کس طرح مربوط ہیں، اور پھر عمومی نظریہ علم میں وہ تصورات جو ہیں، تصورات علم کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اس کے بارے میں جو ہے اس پر اثر کرتا ہے، اور علمیات سے بڑھ کر تہذیبی اثر بھی ان کا ہو سکتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے وہ تصورات جو ہے کتنے اہم اور مرکزی ہیں وغیرہ۔ تو یہ ایک اہم چیز جو ہے یہاں سمجھنے کی۔ اچھا، تو اس لیے مطلب یہ کہ تصورات اور ان کا تعلق جو ہے، اب سائنس کا ان کا تعلق، ان کی تاریخ، تصورات کی تاریخ اور تصورات کا فہم، یعنی ایک تصور ہے سائنس کا فہم، یہ لفظ ہے سائنس۔
اب یہ لفظ سائنس جو ہے اس کا ایک معنی بھی ہے، معنی جو ہے دو طرح کے، کم از کم دو طرح کے معنی، جس کو آپ مفہوم کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے جس کو مقصدک کہتے ہیں۔ مفہوم ایک چیز ہے، مقصدک ایک چیز ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا مفہوم جو ہے مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی فریگے نے یہ اس کے کام کی بنیاد یہ ہے، لیکن اس کے مقصدک ایک ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ مثلا صبح کے ستارہ، شام کا ستارہ، لیکن اس کا مقصدک جو ہے ایک ہی ستارہ ہے، معنی مختلف ہے، مقصدک ایک ہی ہے۔ تو تصورات کے معنی کیا ہے، ان کے مفہوم کیا ہے، ان کے مقصدک کیا ہے؟ بعض اوقات مقصدک ایک ہوتا ہے لیکن مفہوم مختلف ہوتا ہے۔ یعنی مثلا یہ کہ آکسیجن کی جب لوگ بات کرتے ہیں، اس کا مقصدک ایک ہے، یعنی مطلب ایک چیز ہے، ایک مادی چیز ہے جو موجود ہے کائنات میں، اس کا فہم بدلتا رہا ہے بالکل۔ مطلب یعنی پریسٹلی جس کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے آکسیجن جو ہے ڈسکور کیا، اس کا تصور اور دوسرا اللہ تعالیٰ کرے اس کا کیا نام تھا، وہ ایسا جس نے یہ سمجھا کہ یہ کیمیکل ایلیمنٹ ہے، دونوں کے تصورات میں زمین آسمان کی بات۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی چیز کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ بعض اوقات لفظ ایک استعمال کر رہے ہیں، یعنی آکسیجن، مقصدک بھی اس کا ایک ہی ہے، ایکس مثلا، لیکن یہ کہ مفہوم بالکل مختلف۔ تو اس صورت میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ دونوں، یعنی مثلا پریسٹلی، اس کا نام پریسٹلی تھا، یا پریسٹلی اور لیوزوا، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز کی بات کر رہے ہیں، ایکس، یا پریسٹلی ایکس کی بات کر رہا ہے، وائی کی بات کر رہا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کے بارے میں کہا گیا مطلب یہ کہ پریسٹلی اور لیوزوا کو کہ دونوں آکسیجن کی بات کر رہے تھے، نام بھی آکسیجن لے رہے تھے، ایک نے آکسیجن ایکچولی ڈسکور کیا، لیکن ان کے تصورات اس چیز کے اتنے مختلف ہیں کہ یہ کہنے میں بعض اوقات بعض لوگوں نے کہا کہ کہنے میں بجانب ہے ہم کہ وہ اصل میں جو ہے دو مختلف چیزوں کی بات کر رہے تھے، اور جن چیزوں کی بات کر رہے تھے ان میں صرف نام کا اشتراک تھا، حقیقت کے اعتبار سے کوئی اشتراک نہیں۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ جب آپ ارسطو کی سائنس کی بات کرتے ہیں، قرون وسطیٰ کی سائنس کی بات کرتے ہیں، جدید سائنس کی بات کرتے ہیں، جدید سائنس میں بھی کئی مراحل ہیں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کا مقصدک ان معنوں میں ایک ہی ہوگا، ایک لفظ ہے سائنس، اس کا مطلوب جو ہے وہ آپ کا مقصدک ہے، لیکن آپ کا مفہوم جو ہے سائنس کا یعنی تصور اتنا مختلف ہو کہ وہ جو اشتراک ہے وہ صرف نام کا اور سطحی اشتراک ہو، حقیقت کے اعتبار سے ان میں اتنا ہی فرق ہو جتنا مثلا یا اس سے بھی زیادہ جو پریسلی اور لیوزوا کے تصورات آکسیجن میں فرق ہے۔ یہ معنی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ایک ماڈرن سائنس ہے، قرون وسطیٰ کی سائنس ہے وغیرہ۔ تو اس پہ تو مطلب یہ کہ بات مانگے کہ وہ کیا اختلاف ہے، جوہری اختلاف ہے یا جوہری اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد یہ ہے، اور اس میں مطلب یہ کہ اگر لوگ جو ہیں اس پہ دلچسپی رکھتے ہیں، مطلب اس میں بنیادی جو فرق ہے، یعنی فرانسیسی فلسفہ سائنس اور امریکی اور برطانوی فلسفہ سائنس، یہ دو ٹریڈیشن ہے مختلف۔ تو جو فرانسیسی فلسفہ سائنس ہے اس میں اس مسئلے پہ بات کی گئی ہے کہ تصورات کس طرح جو ہے، جب ہم تصورات کی تاریخ دیکھتے ہیں تو بعض تصورات کے مفہوم اتنے مختلف ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ایک ہی چیز کی بات کر رہے ہیں لایا نہیں ہو جاتا۔ وہ اس تناظر میں سائنس کے بارے میں بھی یہ بات کی گئی کہ جدید سائنس اشتراکات کے باوجود، اشتراک یعنی آکسیجن، ہم اشتراک تو ہے، آکسیجن یعنی ایک معنی میں فزیکل جو چیز تھی وہ تو ایک ہی چیز کی بات کر رہے تھے، پریسلی اور لیوزوا۔ تو سائنس تو اس سے بھی زیادہ کی چیز ہے، کیونکہ سائنس کوئی مادی چیز نہیں ہے، ایک تصورات کا مجموعہ ہے، علوم کا مجموعہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بالکل ممکن ہے، اور لوگوں نے دعویٰ کیا ہے اور اس کے بارے میں دلیل دی جا سکتی ہے، دلائل دیے گئے ہیں کہ ارسطو کی اگر سائنس جو لفظ ہے ارسطو کی سائنس، ظاہر ہے ارسطو کی تو سائنس کا لفظ ہی نہیں ہے، یعنی یونانی زبان میں ایپسٹیم کہتے ہیں اس کا مطلب نالج، علم۔ سائنس تو رومن لفظ ہے۔ سائنس کے تصورات اتنے مختلف ہو سکتے ہیں لوگوں کے کہ وہ یہ ممکن ہے کہ وہ لفظ ایک ہی بول رہے ہوں، لیکن وہ جس چیز کی طرف جو ہے ان کا مطلوب بالکل مختلف ہو، یہ مقصد ہوتا ہے جب لوگ کہتے ہیں۔ بہرحال اس پہ بات جاری رکھیں گے انشاءاللہ، ابھی تو شروع ہی ہوئی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین یا الہ العالمین یا نور العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔
ازواجه وذريته